الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بڑے بڑے اچھے نعت خوانوں نے نعت پڑھی، خطاب بھی ہو گیا ایک، تو مجھے بھی ایک کلام کی بھی فرمائش مجھے کی گئی ہے، اور ویسے بھی اس طرح کی نعتیں سن کر شاید آپ کو میرا انداز اتنے جو ماحول گرما دیا ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ سلطان محمود محمدی سیفی صاحب ماشاءاللہ ان کی سب سے اچھی حاضری ہوئی، سب نے بہت اچھی حاضری پیش کی، لیکن ایسا نقیب دیکھا ہے؟ اور دیکھیے کوئی مہنگے بھی نہیں، یہاں جبوکا سے ہمارے دوست ہیں، صرف دوستی میں آئے ہیں، ہم گھر والوں کی قدر نہیں کرتے، باہر سے کوئی ایسا نقیب لا کے دکھائیں، تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے۔ فہیم اتاری صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھا، تو ایک کلام کی مجھے فرمائش تھی، یہ حفیظ جلندھری کا سلام ہے، میں نے پڑھا تھا، تو یہ پڑھ کے نا ایک ماحول بن جائے گا۔ سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نو انسانی، سلام فخر موجودات، فخر نو انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام سر وحدت سراج بزم ایمانی، سلام سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہے عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام صاحب خلق عظیم
اساں کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا، بہت کچھ ہو گئی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامعین، میں مختصر وقت کی وجہ سے نام نہیں لیتا، اور میں نے یہ کلام ایک دو دوستوں نے جو فرمائش بھی کی تھی، اور دوسرا میرا انداز سادہ آپ جانتے ہیں، تو میں صرف تھوڑا سا رنگ بنانے کے لیے یہ پڑھا، تو میں کوشش کروں گا جتنا میرا ارادہ تھا نا، وقت زیادہ ہو گیا، ارادہ تو میرا تھا، ہمارے انتظامیہ نے بھی کہا تھا کہ آپ نے ایک تفصیلی، ویسے تو الحمدللہ جب سے ربیع الاول آیا ہے ہم روز ایک گھر میں میلاد کر رہے ہیں، الحمدللہ سب کر رہے ہیں، اور روزانہ ہی آدھا پونا گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے، تو مجھے کہا گیا تھا اس دن آپ نے اسپیشل میلاد سنانی ہے، لیکن اب میں وقت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت لنگر کے درمیان صرف میں ہی حائل ہوں اس وقت لنگر کے درمیان صرف میں ہی حائل ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب
ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ رب العزت جو ارادہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ ہو، بلکہ اللہ جس بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کو فرما دیتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آنی تھی نا۔ اللہ صرف کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنا ہے، تو اب بلند ہونا ہی ہے۔ ہم ذکر کریں نہ کریں، ہم محفل سجائیں نہ سجائیں، ہم گلیوں کو سجائیں نہ سجائیں، ہم جلوس نکالیں نہ نکالیں، جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہم نہ کریں گے تو اللہ کسی اور سے کام لے لے گا، کیونکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے اس آیت کی تشریح میں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیسے کیا ہے، تو وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کر دیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ میں نے ایسے بلند کیا آپ کے ذکر کو، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کا وعدہ کیسے پورا ہے۔ اب جو کلمہ ہے، سب سے پہلی چیز کلمہ ہے، کلمے کو ہی دیکھ لیں۔ کلمے میں اللہ کا ذکر ہے تو اس کے حبیب کا بھی ساتھ ذکر ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، کلمے کا ایک حصہ اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا حصہ اس کے حبیب کا ذکر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیے لا الہ الا اللہ کے اندر اس کے حروف گن کے دیکھیں، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں اور محمد الرسول اللہ کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ یعنی کیسے اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا، اور جو آپ کے ذکر کے بغیر میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ وہ ہے نا ایک شعر کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اگر کوئی آپ کا ذکر نہیں کرے گا، صرف میرا ذکر کر کے ذکر کو ختم کر دے گا تو میں اس کا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ اب صرف کلمہ نہیں، اذان کے اندر جہاں اللہ کا ذکر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں کیا ہے؟ آقا کا بھی ذکر ہے محمد الرسول اللہ۔ نماز کے اندر جہاں اللہ کی ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک الحمدللہ رب العالمین، جہاں اللہ کی ثنا ہے وہاں اس کے حبیب کی بھی ثنا ہے۔ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی نماز کے اندر بھی جہاں اللہ کا ذکر ہے ساتھ اس کے حبیب کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا نا کہ اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کر دیا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اب اس کے لیے مزید اللہ نے انتظام فرمایا۔ اب دیکھیے دنیا ابھی بنائی نہیں، دنیا ابھی بنائی نہیں، سب کی کیا تھی؟ توجہ رکھے جی، ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں۔ اچھا جو نہیں تھکے وہ اب ہاتھ کھڑا کریں۔ میں آپ کو پتہ ہی ہے میں اتنی دیر جتنا کہہ رہا ہوں اتنا ہی ٹائم لگاؤں گا، تو آپ توجہ سے سنیں۔
میری بات تو توجہ سے سننے والی ہوتی، وہ مزہ تو صرف میں نے وہ جو کلام پڑھا نا اس میں آئے گا، اب ہوں گی سادہ بات صرف توجہ کرنے والی۔ تو اللہ رب العزت نے جب ارادہ کر لیا کہ اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، میں نے تیرے ذکر کو یوں بلند کرنا ہے، اللہ نے اس کا مزید انتظام فرمایا۔ کیسے؟ دنیا ابھی بنی نہیں، دنیا میں ابھی لوگوں کو بھیجا نہیں گیا، سب کی ابھی روحیں بنی ہیں، روحیں۔ اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے کیا پوچھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ادھر توجہ رکھیں، اور جس کو سمجھ آئے، جو ذوق و شوق سے بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہے تاکہ مجھے پتہ لگے سن رہے ہیں آپ۔ تو اللہ نے سب روحوں کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، ہاں اللہ، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ سب نے کہا، سب روحوں نے کہا کہ ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ یہ تھا بس جلسہ، یہ جلسہ توحید تھا۔ دنیا بھی بنائی نہیں گئی، دنیا میں انسانوں کو بھیجا نہیں، ابھی سب کی روحیں بنائی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے ہی اپنی توحید کا اقرار کروا لیا، صرف یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس نے بلا کہا وہ دنیا میں مسلمان بنے گا، اور جس نے بلا نہیں کہا وہ مسلمان نہیں بنے گا۔ بس اتنا کر کے اس مجلس کو برخاست کر دیا گیا، یہ جلسہ توحید ہو گیا۔ اب ایک اور جلسہ، اب ایک اور جلسہ۔ اس جلسے کے اندر کون کون تھا؟ اس جلسے میں سب کی روحیں تھیں، جو دنیا میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، پاک ہیں، پلید ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، سب کے سب اس جلسہ توحید میں شامل تھے۔ اور اللہ نے سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اللہ رب العزت نے ایک اور جلسہ منعقد کیا، ایک اور جلسہ دنیا بنانے سے پہلے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے پہلے، اور اس جلسے میں سب کو نہیں بلایا، اس جلسے کے اندر سب کو نہیں بلایا، صرف پاکیزہ روحوں کو بلایا، نبیوں کی روحوں کو بلایا اور پاکیزہ روحوں کو بلایا صرف۔ اور اللہ رب العزت اس جلسے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، وہ کیسے؟ یہ دنیا اب محفلیں کہاں سے لکھی؟ محفل میلاد۔ اللہ رب العزت نے محفل منعقد کرنے کے اصولوں پر پہلے ہی جلسہ کیا۔ ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے، یہاں ہمارے جلوس سارے جبوکہ میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو ربیع الاول آنے سے پہلے ہی ایک علماء کا اجلاس بلایا جاتا ہے، ارد گرد کے علماء کا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے جلوس ایسے ایسے لے کر آنا ہے، ربیع الاول کو ایسے ایسے منانا ہے۔ جو ربیع الاول آنے سے پہلے محفلوں کا شیڈول طے کرنے کے لیے جو میٹنگ ہوتی ہے، اس طرح کی میٹنگ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، علماء اہل سنت۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اس جلسے کو یوں بیان فرمایا، یہ جلسہ دنیا بنانے سے پہلے صرف لوگوں کی روحیں تھی، دنیا میں کسی کو بھیجا نہیں گیا تھا اس وقت۔ کیسے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ رب العزت نے یہ پکا وعدہ لیا نبیوں سے، پکا وعدہ لیا نبیوں سے، یہاں سے پتہ لگا نبی جو ہے وہ ازل سے نبی ہوتا ہے، ترقی کر کے پڑھ کے نبی نہیں بنتا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ازل سے نبی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو نبوت 40 سال بعد ملی، اللہ فرماتا ہے میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، دنیا میں کسی کو بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ معلوم ہوا جو نبی ہوتا ہے وہ ازل سے ہی نبی ہوتا ہے۔
اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں نبی بناؤں گا، تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ حکمت سے مراد نبوت، دنیا میں تمہیں بھیجوں گا نبوت دے کر، تمہیں کتاب دے کر بھیجوں گا۔ نبیوں کو دنیا میں جا کر تبلیغ کرنے کے انداز سکھائے جا رہے ہیں، دنیا بنی نہیں ابھی، تم نے جا کے تبلیغ کرنی ہے تو ان کو تبلیغ کرنے کے انداز سکھائے جا رہے ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں دنیا میں بھیجوں گا نبی بنا کر، جب کتاب اور حکمت دوں گا تو تم نے تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ جا کر یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ کیسے بیان کرنا ہے؟ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ اس کے بعد کیا بیان کرنا ہے؟ ان کو بیان کرنے کا فارمیٹ بتایا جا رہا ہے۔ کسی کو بتا دیا جائے کہ آپ نے پہلے یہ چیز بیان کرنی ہے، پھر یہ بیان کرنے اور آخر میں یہ بات کرنی ہے۔ کسی کو تقریر کا شیڈول بتا دیا جائے یا تبلیغ کرنے کا شیڈول بتا دیا جائے کہ آج کی محفل کے یہ دو عنوان ہیں کہ میلاد بھی ہے یا یہ بھی ہے، اس چیز کا بھی ذکر کرنا ہے، پہلے اس کا ذکر کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت نبیوں کو تبلیغ کرنے کے اصول سکھا رہا ہے، تبلیغ کیسے کرنی ہے، بلکہ تمہاری تقریروں کا فارمیٹ کیسے ہونا چاہیے، تمہاری تقریروں کا پیٹرن کیسے ہونا چاہیے۔ تمہیں دنیا میں نبی بنا کر بھیجوں گا، کتاب اور حکمت دوں گا، تم نے جا کے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر وہ رسول آ جائیں گے، تمہارے بعد وہ رسول آئیں گے۔ ان کو شیڈول بتایا جا رہا ہے، پہلے اس کا تقریر ہوگی جلوس میں، پہلے یہاں اس کی تقریر ہوگی، پھر جلوس میں یہاں اس کی ہوگی، پھر آخر میں آ جائیں گے مہمان خصوصی۔ نبیوں کو یہ شیڈول سمجھایا جا رہا ہے، سب نبی بن کر جاؤ گے، سب نے تبلیغ کرنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ مہمان خصوصی رسول آ جائیں گے، پھر وہ رسول آ جائیں گے جو تمہاری نبوتوں اور رسالت کی بھی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ دنیا میں بھیجنے کا طریقہ ان کو بتایا جا رہا ہے، آداب بتائے جا رہے ہیں، پھر وہ رسول آ جائیں گے جو تمہاری نبوتوں اور رسالت کی بھی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر جب وہ رسول آ جائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ضرور ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ نبیوں کی روحوں کو کہا جا رہا ہے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ قبول کرتے ہو، اس بات پر۔ اللہ نے نبیوں سے کیا فرمایا؟ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا بھاری ذمہ قبول کرتے ہو، یہ ذمہ داری جو تمہیں دی جا رہی ہے؟ تو سب نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، مولا ہم سارے اقرار کرتے ہیں، ایسے ہی کریں گے۔ سب نے کیا کہا؟ ہم ایسا ہی کریں گے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تھوڑا ذوق و شوق کا مظاہرہ کریں، یہاں یہ خالی جگہ فل کر لیں، اور جو ذوق و شوق والے آگے آ جائیں، جو بور ہو رہے ہیں وہ تھوڑے پیچھے ہو جائیں۔ دیکھیں ذوق و شوق سے ہی بات بنتی ہے۔ ہم نے ایسا نقیب کیوں بلایا؟ وہ پھر ابھی بھی آپ کا ذوق ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اچھا۔ تو سب نبیوں کی روحوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، تم سے یہ معاہدہ لیا گیا ہے، تمہاری یہ میٹنگ ہوئی ہے، تم سے یہ اقرار کروایا گیا، سارے گواہ ہو جاؤ۔ سب گواہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی سارے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ خود بھی گواہ بنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے،
یہ جلسہ کب ہوا، یہ محفل کب ہوئی؟ جب دنیا بھی نہیں بنی تھی۔ اب محفلیں کہاں سے آئی؟ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے محفل منعقد کر کے دنیا بنائی۔ محفلیں اس لیے، محفل میلاد کی اہمیت اب دیکھیں، محفل کی اہمیت۔ تو اللہ خود گواہ بنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو تو سارا علم ہے کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان میں سے ظاہری طور پر کوئی بھی دنیا میں حیات نہیں ہوگا، زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا جب وہ آخری نبی آئیں گے، بولیں ذرا، جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان میں دنیا میں سے کوئی بھی زندہ حیات نبی نہیں ہوگا، سب پردہ فرما چکے ہوں گے۔ اب ایمان لانا کس پر ضروری ہوتا ہے؟ جو حیات و ظاہری حیات، نبی ویسے تو زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایمان لانا کس پر لازم ہوتا ہے؟ جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہو۔ جو پردہ فرما گیا اس پر ایمان لانا تو لازم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ کیوں لیا کہ تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ جب وہ نبی آ جائیں تو تم نے ایمان لانا، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ مدد بھی کیسے؟ جو ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، تو ان نبیوں سے ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان سے ایمان، ویسے بھی سارے نبی آقا علیہ السلام پر ایمان لائے، سارے نبی آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ بھی مفہوم مراد ہے۔ لیکن دوسرا مفہوم اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی تقریروں کا فارمیٹ سمجھایا۔ اللہ نے ان کو ان کی تقریروں کا فارمیٹ، پیٹرن سمجھایا کہ دنیا میں تم جاؤ گے، ہر نبی خطیب تھا، ہر نبی نے اپنی قوم سے خطاب کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کرنے کا پیٹرن سمجھایا کہ تم نے دنیا میں خطاب کرنا ہے تو تمہارے خطاب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تم نے دنیا میں جا کر سب سے پہلے جب تقریر کرنی ہے، اپنی قوم سے خطاب کرنا ہے، تو کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے، پھر یہ بیان کرنا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بعد یہ بیان کرنا ہے کہ میرے امتیوں میں سے کوئی بھی امتی اس آخری نبی کو پائے جو ہم نبیوں کی بھی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے، ہماری شریعتوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، ہماری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ میرے امتیوں میں سے جو بھی اس نبی کا زمانہ پائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ہر ایک نے اپنی امت کی تربیت کر کے جانی ہے کہ جو بھی اس نبی کے زمانے کو پائے وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد، علماء اہل سنت، مفتی فیصل حیات سیدی صاحب۔ دراصل اللہ رب العزت نے وہ وعدہ پورا کیا، جو اللہ نے وعدہ کیا نا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو دراصل نبیوں کو یہ بتایا کہ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ہوگا، اور جو تیرا ذکر نہیں کرے گا صرف میرا ذکر کرے گا، میں اس کا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ تم تو نبی ہو، دنیا کے لیے رول ماڈل ہو، دنیا میں جا کے جو بھی تقریر کرے گا وہ میری توحید بیان کرے، اپنی نبوت کا ذکر کرے اور ساتھ میرے نبی کا ذکر بھی کرے۔ تم میں دنیا میں کسی کی تقریر میرے نبی کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا خطاب۔ دراصل یہ اللہ کا وعدہ تھا، جو وعدہ فرمایا اللہ نے، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ۔ تو ہر نبی، جو بھی نبی اپنی قوم سے خطاب کرتا تھا وہ اللہ کی توحید بیان کرتا تھا، اپنی نبوت کا ذکر کرتا تھا، اور آقا علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ضرور کرتا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھے بھی مانو، لیکن تم میں سے جو بھی اس آخری نبی کا زمانہ پائے تو میرا کلمہ چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھ لو۔ ہر ایک نے یوں ہی بیان کیا۔ اب ہر ایک نے بیان کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کا کلپ تو قرآن میں آ گیا۔ کلپ کا لفظ میں نے بولا، آج کل ہے نا طریقہ
تقریر تو پوری ریکارڈ کر رہی ہوتی چل رہی ہوتی، لیکن اس کا 5 منٹ کا کلپ کاٹ کے یوٹیوب پہ دے دیتے ہیں، کوئی 1 منٹ کا کلپ کاٹ کے ٹک ٹاک پہ دے دیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کلپ کاٹ کے شیئر کرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر تو جو کی، لیکن اللہ نے ان کا ایک کلپ، ایک حصہ قرآن میں ذکر کیا، سورہ صف 28واں سپارہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیسے فرما رہے تھے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لیکن دراصل میں بشارت دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا تو نمونہ آ گیا، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ہر نبی کی تقریر ایسے ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو نمونہ ذکر کر دیا، ثابت ہوا جو نبی بھی اپنی قوم سے خطاب کرتا تھا اس کی تقریر ایسے ہی ہوتی تھی۔ جیسے، اور یہ انداز کیسا ہے؟ ایسا ہی انداز نہیں ہے جیسے کوئی خطبہ استقبالیہ والا پہلے کیا کہتا ہے کہ میں تو تعارف کروانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اصل خطاب تو بعد میں حضرت صاحب کا ہوگا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو خطبہ استقبالیہ والا کہتا ہے اصل خطاب تو بعد میں آنے والے کا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا انداز یہی ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، لیکن اصل رسول تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا۔ میں خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو تعارف کروانے آیا ہوں جو میرے بعد خطاب کرنے آ رہا ہے۔ تو میں نبوت کرنے نہیں آیا، بلکہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام محمد ہوگا۔ تو ایسے ہر نبی نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ اور یہ جو جلسہ ہوا نا، جو اللہ نے نبیوں کا جلسہ منعقد کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جس کو ذکر کیا گیا، اس کو ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے، نام کیا ہے، حضرت امیر خسرو، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں، خلیفہ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ پوچھے گا نا کیا لایا ہے، تو میں خسرو کا ذوق پیش کر دوں گا۔ اتنے ذوق والے، یہ 7 سروں کے بانی بھی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت امیر خسرو، اللہ والے جو ہیں اللہ ان کو بڑی شان عطا فرماتا ہے، یعنی مراقبے کے اندر کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں، مراقبے کے اندر دیکھا، خواب کے اندر دیکھا، جیسے بھی دیکھا۔ یا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ نبیوں کی روحیں تھی، پاک لوگوں کی روحیں بھی تھی، اس میں ولیوں کی روحیں بھی تھی اس جلسے میں، لیکن کوئی ناپاک نہیں تھا، اس میں صرف پاک روحیں تھی جو جلسہ رسالت ہوا۔ تو یا تو حضرت امیر خسرو کی روح موجود تھی، وہ یادداشت تھی، یا پھر وہ مراقبے میں اس محفل کو دیکھا، یا پھر کیا ہے، یا اس محفل کو خواب میں دیکھا، اور اس محفل کو، اسی محفل کو کیسے بیان کیا؟ آپ فرماتے نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ اسی محفل کو بیان کیا حضرت امیر خسرو نے، میں نہیں جانتا وہ کیا جگہ تھی رات جہاں میں تھا، یعنی اس محفل میں میں تھا، مراقبے میں گئے یا خواب میں گئے یا حقیقت میں ان کی روح بھی موجود تھی۔ اب ہم یہ اس پہ کلام نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانے، لیکن حضرت امیر خسرو اس محفل کا حال بیان کرتے ہیں جو اللہ نے نبیوں کی مجلس میں جو محفل کی اور ان سے اقرار کروایا کہ میرے نبی کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان کے آنے سے پہلے ان کے چرچے کر دینے ہیں تاکہ لوگ استقبال انتظار کریں ان کا۔ اب اس محفل کا ذکر حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں نمی دانم، یہ نعت خاں کئی پڑھتے ہیں لیکن شاید کسی نے نہ سمجھایا ہو، آج سمجھ لیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس جلسے کا حال بیان کیا ہے۔ نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم، میں نہیں جانتا وہ کیا جگہ تھی رات میں جہاں پہنچ گیا تھا، کیا مکان تھا، وہ لا مکان تھا،
میں نہیں جانتا وہ کیا جگہ تھی رات جہاں میں پہنچ گیا تھا، بہرسو رقص بسم البود شب جائے کہ منبودم، حاضرین پر ایسی وجدانی کیفیت طاری تھی جیسے بسمل کا رقص ہو رات جہاں میں تھا۔ یہ وجد کا بھی ثبوت مل رہا ہے۔ اب لوگ سیفیوں پہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں نا کہ یہ وجد کیوں کرتے ہیں، تو حضرت امیر خسرو کے کلام سے وجد کا ثبوت مل رہا ہے کہ حاضرین پر ایسی وجدانی کیفیت طاری تھی جیسے بسمل کا رقص ہو۔ بسمل کس کو کہتے ہیں؟ بسمل اس مرغے کو کہتے ہیں جس کو کسائی گلے پہ چھری پھیر کے نا اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جتنی دیر اس کی جان نہ نکلے جتنی دیر وہ تڑپتا ہے اس کو کہتے ہیں بسمل۔ تو بسمل کیسے تڑپتا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اس محفل میں حاضرین پر ایسی وجدانی کیفیت طاری تھی جیسے کہ بسمل کا رقص ہو، بہرسو رقص بسم البود شب جائے کہ منبودم۔ مزید اس محفل کا حال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس محفل میں ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ کس کا ذکر ہو رہا تھا؟ فرماتے ہیں پری پیکر نگارے، ایک پری پیکر یعنی پری جیسی صورت والا، یعنی بڑی حسین صورت والا ایک محبوب تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، اس کا قد سرو کے بوٹے کی طرح، خوبصورت قد سرو کے پودے کی طرح۔ یعنی اس محفل میں ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ پری پیکر نگارے، ایک پری پیکر محبوب تھا، سرو قد تھا، لالا رخسارے پھول جیسے رخساروں والا تھا، اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے سنیے، یہ علم والوں کے لیے، ذوق والوں کے لیے ہے، شاید اپنے آپ کو ذوق والا ثابت کرے انشاءاللہ آپ کو۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ پری پیکر نگارے، ایک پری پیکر محبوب تھا، سرو قد پھول جیسے رخساروں والا، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم، سر سے لے کر پاؤں تک دل کے لیے آفت تھا، وہ رات جہاں میں تھا۔ وہ ایسا محبوب تھا کہ دل پر بجلیاں گرانے والا، دل پر آفت نازل کرنے والا محبوب تھا، جو اس کو دیکھے اس کے دل پر آفت آ جائے۔ سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم۔ آگے فرماتے ہیں اس محفل میں حاضرین کی، جو محفل کے شرکاء تھے، سامعین کی کیفیت کیسی تھی؟ سنیں، حضرت امیر خسرو فرماتے سامعین کی کیفیت کیسی تھی اس محفل میں؟ فرماتے ہیں کہ رقیباں گوش بر آواز در ناز و منترساں، جو حاضرین تھے نا انہوں نے کان اس آواز پہ لگائے ہوئے تھے، ہمہ تن گوش ہو کے سن رہے تھے، محو ہو کے سن رہے تھے۔ رقیباں گوش بر آواز در ناز و منترساں، اور سارے حاضرین مجلس ناز کے اندر تھے، اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں۔ رقیباں گوش بر آواز در ناز و منترساں، اور میں ڈر رہا تھا کہیں اس اتنی مقدس محفل کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں حضور کی محفل کا تقدس دیکھیں، رقیباں گوش بر آواز در ناز و منترساں، حاضرین کے کان اس آواز پہ لگے ہوئے تھے، وہ ناز کے اندر تھے، فخر کر رہے تھے اپنی قسمت پر، اور میں ڈر رہا تھا۔ سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ منبودم، وہاں بات کرنا بھی کتنا مشکل تھا رات جہاں میں تھا، وہاں اپنی بات کرنا آداب کے خلاف تھا۔ اب جو محفل میں باتیں کر رہے ہیں وہ سنیں، حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اس محفل میں بات کرنا بھی کتنا مشکل تھا رات جہاں میں تھا۔ اور جو آخری شعر ہے نا مقطع، وہ ذوق والے جھوم جائیں گے، آپ نے اب ثابت کرنا واقع ذوق والے۔ اب مقطع میں فرماتے ہیں محفل ہو کہاں رہی تھی؟ ہم نے فلیکس نہیں چھپوایا محفل کا، ہم نے لکھا بمقام 18 جی ڈی، لکھتے ہیں نا محفل ہونی کہاں ہے، لکھتے ہیں نا بمقام جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ 18 جی ڈی، بمقام لکھتے ہیں کہاں محفل ہو رہی ہے، پھر لکھتے ہیں زیر صدارت کس کی ہے، محفل کی صدارت کون، اور محفل کا عنوان کون، ذکر کس کا ہوگا محفل میں، یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ محفل میلاد مصطفیٰ، یعنی اس محفل میں مصطفیٰ کی میلاد بیان ہوگی، زیر صدارت کس کی ہوگی، یہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو مقطع میں یہ بیان کرتے ہیں، اب غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں صدر محفل کون تھا، زیر صدارت کس کی تھی، میر مجلس صدر محفل کون تھا؟
فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود، صدر محفل خود خدا تھا۔ یعنی زیر صدارت کس کی ہو رہی تھی؟ صدر محفل میر مجلس کون تھا؟ خدا خود میر مجلس بود۔ اور محفل ہو کہاں رہی تھی؟ جیسے ہماری بمقام 18 جی ڈی، وہ کہاں ہو رہی تھی؟ اندر لامکان خسرو۔ محفل بمقام لامکان کے اندر محفل ہو رہی تھی، جہاں یہ سمت ختم ہو جاتی، مشرق مغرب شمال جنوب سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، جہاں میل کلومیٹر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لامکان کے اندر محفل ہو رہی تھی، اور صدر محفل میر مجلس خود خدا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، علماء اہل سنت، مفتی فیصل ریاض سعیدی صاحب۔ اچھا، اب دوسرے مصرعے میں بیان کرتے ہیں کہ محفل کا عنوان کیا تھا، یعنی شمع محفل کون تھا؟ شمع محفل اس کو کہتے ہیں، شمع ہوتی ہے وہ پروانوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے، سارے پروانے شمع کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، شمع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو شمع محفل اس کو کہتے ہیں جو سب کی توجہات کا مرکز ہو۔ شادی کے اندر دولہا شمع محفل ہوتا ہے، سب سے اہم شخصیت وہ ہوتا ہے نا، تو شمع محفل اس کو کہتے ہیں جو اہم شخصیت ہے، جس کی طرف سب کی توجہات ہوں، سب کی توجہ کا مرکز ہو، اس کو کہتے ہیں شمع محفل، اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکان خسرو، صدر محفل خود خدا تھا، اور لامکان کے اندر محفل ہو رہی تھی اے خسرو، اور محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم، شمع محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاں رات میں تھا۔ خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ تو سب سے پہلے دنیا بنانے سے پہلے محفل کس نے کی؟ اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن کیونکہ سب سے پہلے پیدا کرنے میں شان تھی تو پیدا سب سے پہلے پیدا کیا، اور سب سے آخر میں بھیجنے میں شان تھی تو آخر میں بھیجا۔ دیکھیں کہیں پہلے ہونے میں شرف ہوتا ہے اور کہیں آخر میں ہونے میں شرف ہوتا ہے۔ کسی کو بھیجنے میں آخر میں بھیجا جائے تو اس کو فخر، جس کی خصوصی کتاب ہو یا خصوصی نعت تو اس کا آخر میں رکھا جاتا ہے نا، تو آخر میں بھیجا جانا بھی شرف کا باعث ہے، تو اس لیے اللہ نے بھیجا آخر میں، پیدا سب سے پہلا کیا، سب سے پہلے پیدا ہونے میں فخر تھا، شرف تھا، تو سب سے پہلے پیدا کیا، اور سب سے آخر میں بھیجے جانے میں شرف تھا تو بھیجا سب سے آخر میں۔ اب آپ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک محمد مصطفیٰ۔ سب سے آخری۔ اب آقا علیہ السلام پہلے بھی روحانی طور پہ موجود تھے، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا یہی۔ اب اس میں ایک دلچسپ دلیل دوں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سن کے، حاضر و ناظر کی اور آپ کے پہلے سے موجود ہونے کی دلیل سنیے۔ اور میں نے کل پرسوں ایک خطاب کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں، کون راضی ہوتا ہے کون ناراض، اللہ کو کسی کی بے پرواہ نہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے میرا حبیب راضی ہے کہ نہیں، باقی پوری دنیا کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جو کام کرتا ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دو جہان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ کس کی رضا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اب اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ کو کسی سے داد بھی نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی رضا چاہیے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ
چاہتا ہے یہ متاثر ہو جائے اور کوئی ہو نہ ہو، جس سے محبت ہو بندہ اس کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کعبہ، ہاتھی والا ذکر ہے کہ نہیں قرآن میں؟ سب نے مشہور واقعہ ہے کہ ابرہہ بادشاہ کس کو گرانے آ رہا تھا؟ کعبہ کو گرانے آ رہا تھا، ارادہ کیا کعبہ کو گرانے کا۔ اب ایک منزل دور ہاتھی لے کر ابھی پڑاؤ کیا تھا، اور حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، آپ کا کوئی اونٹ بھی پکڑ لیا تو آپ اس کے پاس آئے تو اس نے سوچا کہ یہ منت کرنے آئے ہوں گے کہ کعبہ نہ گراؤ، کیونکہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، مکہ کے متولی ہیں، شاید یہ منت کرنے آئے ہوں کہ کعبہ نہ گراؤ۔ لیکن آپ نے آ کے فرمایا میرے تم نے اونٹ پکڑ لیے وہ چھوڑ دو۔ کہا اونٹ تو چھوٹی سی بات ہے، تمہیں یہ فکر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں میں کیا ارادہ رکھتا ہوں، میں کعبہ گرانے لگا ہوں، اب یہ آخری پڑاؤ ہے، اس کے بعد ہم نے نکلنا ہے اور کعبہ کو گرا دینا ہے، تو تمہیں فکر نہیں؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اونٹ میرے، ان کا فکر میں کروں گا، اور کعبہ اللہ کا، اس کی فکر وہ خود کر لے گا۔ اچھا اس نے اونٹ چھوڑ دیے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھی نکلے کس ارادے سے؟ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ابابیل، ان کی ایک کنکری تھی چونچ میں اور ایک کنکری تھی پنجوں میں، وہ کنکری پھینکتے تھے اور کیا ہاتھی سوار کے سر پہ لگتی اور ہاتھی کے اندر سے نکل جاتی، چھوٹی سی کنکری ایٹم بم کا کام کرتی۔ ہاتھی اور ہاتھی سوار دونوں ایسے ہو گئے فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، جانور چارہ کھا کر منہ سے واپس نکال دیتا ہے تو اس چارے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چارہ الٹی کر دے دوبارہ، جانور کھایا ہوا چارہ منہ کے راستے دوبارہ نکال دے تو وہ چارہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاتھی اور ہاتھی والا اس ایک کنکری سے ایسے ہو گئے فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، جانور کھا کے جو چارہ نکال دیتا ہے، ہضم کر کے الٹی کر دیتا ہے، جو وہ چارہ جو ہوتا ہے اس طرح کر دیا ہاتھی کو اور ہاتھی والے کو۔ اب یہ ہے نا، یہ طویل واقعہ میں نہیں سناتا، لیکن اس واقعے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ کی قدرتیں تو بڑی ہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کیا کہ کوئی چھوٹی سی، اللہ کے لیے تو یہ بہت بڑا مشکل کام تو نہیں۔ اب اللہ رب العزت کو دنیا کی داد نہیں چاہیے کہ اللہ نے واہ کیا تیری شان ہے، کیا تیری قدرت ہے۔ اللہ کس کو دکھانا چاہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کا انداز دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ غور کریں اس پہ، کس کو علم ترا؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اور استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب آپ نے دیکھا ہے، اس کا مطلب آپ نے دیکھا ہے۔ یہ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے۔ اور یہ بات کب فرمائی جاتی ہے؟ اب میں کسی کو کہتا ہوں کہ سلطان صاحب کل نہیں ویکھیا سی کی ہویا سی، اے گل میں ادوں کہہ سکنا جدوں شہر چ کل اسی دوویں کٹھے ساں، دوواں نے کوئی کٹھے شہر ویکھی سی، انہاں نے ویکھی سی، میں بھی ویکھی سی، پھر میں کہہ سکنا ویکھیا نہیں سی کی ہویا سی، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ یہ تب کہا جاتا ہے جب وہ جس کو کہا جا رہا اس نے بھی دیکھا ہو، میں نے بھی دیکھا ہو، اس کو یاد کروایا جاتا ہے وہ دیکھا نہیں تھا کیا ہو رہا تھا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ ہاتھی والا واقعہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اللہ کا انداز دیکھیے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا نکتہ اس میں؟ معلوم ہوا آقا علیہ السلام اپنی ولادت سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے، ولادت سے پہلے کے واقعات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ہاتھی والا واقعہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے ہوا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ یاد کروا رہا ہے اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مفتی فیصل حیات سیدی صاحب۔ یہ حاضر و ناظر کی بہت بڑی دلیل ہے، ایک اور دلیل اسی طرح کی دوں۔ اچھا یہ تو 6 مہینے پہلے کا واقعہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کتنا پہلے کا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن میں نے جو روایت لی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2900 سال پہلے کا ہے، 2900 سال پہلے، ٹھیک ہے، 3000 سال پہلے ہی ہو گیا، 3000 سال پہلے زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بت توڑ دیے تھے ان کے، اور بڑے بت کے کندھے پہ کیا رکھ دیا تھا؟ کلہاڑا۔ انہوں نے بلایا، نمرود نے دربار میں بلایا، بت کیوں توڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑے سے پوچھو اس نے توڑے، اس نے کہا یہ تو بولتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بولتے نہیں تو تمہیں یہ کیا دیں گے؟ نہ اپنے کسی نے کلہاڑے سے ان کی طبیعت صاف کر دی، نہ اپنے آپ کو بچا سکے، نہ بول کے بتا سکتے ہمیں مارا کس نے، اور تم ان سے سارا کچھ مانگتے۔ تو ان پہ بڑا اثر ہوا، یہ دلیل جو ہے ان پر بجلی بن کے گری۔ اب نمرود نے پینترا چینج کیا، نمرود کہتا نہیں نہیں یہ علامتی خدا ہے، اصل خدا میں ہوں۔ نمرود کیا کہتا ہے؟ یہ علامتی خدا ہے، اصل خدا میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ باہر راستے میں چلتا ہوا ایک بندہ، انہوں نے کہا انہوں پھڑو، انہوں مار دو۔ راستے میں چلتا کوئی بندہ مروا دیا، انہوں نے کہا دیکھا میں نے ایک بندے کو مار دیا، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا، دیکھو مرنے والا تھا میں نے بچا دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ انا اوحی و امید، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے ربی الذی قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اب کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، کافر کے اوسان خطا ہو گئے، ادھر ادھر دیکھے بےزتی ہو گئی، جن آگے میں رب بنے اسی جھوٹا ہو گیا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھے، اب اس نے کہا اپنے جو ہے خداؤں کی مدد کرو، اس نے تمہارے خداؤں کو مارا ہے، اس کو آگ میں پھینکو۔ یہ جو مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے، اس کو اللہ نے قرآن میں، اور آپ کی ولادت سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ 2900 سال پہلے کا۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آقا علیہ السلام نے بھی اپنی آنکھوں سے مناظرہ دیکھا تھا، اور اللہ یاد کروا رہا ہے الم ترا سے آیت شروع، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب آقا علیہ السلام اپنی ولادت سے 2900 سال پہلے کا واقعہ بھی دیکھ رہے تھے، اپنی ولادت سے اتنا پہلے بھی حاضر و ناظر تھے۔ اگر آپ اپنی ولادت سے اتنے پہلے کے واقعات دیکھ رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ وہ بالکل برحق ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، آج ہمیں 18 GD کی مجلس جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں میلاد کرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ آقا علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سا میرا غلام کہاں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے والد کا نام کیا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے ایسے چرچے تھے، بلکہ آپ کی آمد سے پہلے کے حالات کو بھی آپ روحانی طور پہ حاضر و ناظر آپ پہلے بھی تھے۔ آج بھی آپ روحانی طور پہ پوری دنیا میں حاضر و ناظر ہیں، جسمانی طور پہ بھی جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ کتنا بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، اب میں موضوع تو میرا تھا طویل، لیکن میں آخری 5 منٹ میں سوا پہ اب ختم کرتا ہوں۔ چلیں اب گھڑی کو دیکھ لیں، 10 منٹ ہو گئے نا، سوا پہ ختم کرتا ہوں۔ اب آخری 5 منٹ میری بات غور سے سن لیں۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی آپ کے چرچے موجود تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے لوگ آپ کے واسطے دیکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ یستفتحون علی الذین کفروا، آپ سے پہلے کافروں پر وہ آپ کا واسطہ دے کر فتح مانگا کرتے تھے، اور ان کو فتح ملا کرتی تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے تھے، آپ کی آمد سے پہلے آپ سے محبت کی جاتی تھی۔ ہر کوئی محفل جو ہے عیسائیوں کی، یہودیوں کی کوئی محفل آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی، کھل کے آپ کی شان بیان کرتے تھے۔ جب تک آپ نہیں آئے، نبی تو دیکھیں، نبیوں سے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا
نبی کیا اپنے وعدے سے مکر سکتے ہیں؟ بتائیے، کیا نبی اپنے وعدے سے مکر سکتے ہیں؟ اللہ نے وعدہ لیا کہ وہ نبی آ جائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اپنی تمہاری نبوت منسوخ۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب نبیوں نے وعدہ کیا کہ نبی اپنے وعدے سے مکر سکتے ہیں، تو ہر نبی نے ایسا ہی کیا، ہر نبی نے ایسے ہی تبلیغ کی۔ جس نے بھی ذکر کیا، جس نے بھی اپنی قوم سے خطاب کیا، جس نے بھی کوئی محفل منعقد کی، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اپنی نبوت کا ذکر بھی کیا، لیکن ساتھ اپنے امتیوں کی یہ بھی ذہن سازی کی کہ میرے امتیوں میں سے کوئی بھی امتی اس آخری نبی کا زمانہ پائے تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، میرا کلمہ چھوڑ دینا، پھر دنیا میں انہی کا دین چلے گا، ہم بھی ان کے غلام ہیں۔ ایسے نبی آئیں گے، ہر ایک نے ایسے ہی تبلیغ کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے عیسائی ہیں نا، آج کل دنیا میں یہودی بھی ہیں، آج کل کے عیسائی حضور کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ آج کل کے یہودی حضور کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ سوال ہے نا بہت بڑا۔ اب ہے کہ پہلے سب کھل کے شان بیان کرتے تھے، اور اللہ نے حکم دیا تھا، ہر نبی آپ کی شان بیان کرتا تھا، اور پہلے کے علماء، عیسائیوں کے علماء بھی آپ کی کھل کے شان بیان کرتے تھے، یہودیوں کے علماء بھی۔ اب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس وقت آپ کی شان بیان کرنے میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا۔ اب جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو اب یہودیوں کے جو علماء تھے یا عیسائیوں کے جو علماء تھے، یہودیوں کے علماء بیٹھے نہیں بھی کوئی اٹھے نہ، یہ کوئی کسی کو پہلے جانے کی ضرورت نہیں، باقاعدہ لائن لگائی جائے گی لنگر کی، ایسے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں، اور سب کو بٹھا کے کھلایا جائے گا۔ ہم کوئی شاپر دے کے بھی نہیں بھیج رہے، تو کسی کو ایسے پہلے اٹھنے کی ضرورت نہیں، بٹھا کے باقاعدہ کھلایا جائے گا، کسی کو شاپر دے کے نہیں بھیجا جائے گا۔ اچھا آرام سے سنیں، میں نے جب ٹائم بتا دیا تو آرام سے بیٹھے۔ تو آج کل کے جب تک حضور کی شان بیان کرنے میں ان کا نقصان نہیں تھا، بیان کرتے تھے۔ جب آپ آ گئے تو یہودیوں کے جو بڑے مولوی تھے، عیسائیوں کے یا ان کے پیر تھے جن کے ہزاروں مرید تھے، انہوں نے سوچا اب اپنے مریدوں کو بتا دیا یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم تذکرے کرتے ہیں، تو مرید سارے ادھر بھاگ جائیں گے، ہم فارغ۔ تو پھر انہوں نے شانیں چھپانا شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ شانیں چھپانا شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ پھر بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے جنہیں حق نظر آتا تھا، پھر انہوں نے باقاعدہ مخالفت شروع کر دی۔ تو آج کل کے عیسائی یہودی جو حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں، اسلاموفوبیا ہے کہ لوگ دین قبول نہ کر لیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ لوگ مسلمانوں سے دور ہی رہیں، ان کو دہشت گردی سمجھیں۔ یہی اسلاموفوبیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے ذکر بلند کرنے کا وعدہ کیا، اور وہ ہوگا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جو ذکر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو ذکر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چلیں وہ دعا لمبی کرنا کوئی نہیں۔ ہاں جی مینوں کہہ رہے نہیں جی 5 منٹ اور کرو، لیکن میں نہیں کردا، سلام لمحہ کر لیں گے، دعا کر لیں، وہ لنگر باہر لگ رہا ہے نا، لگا رہے ہیں بھر کے۔ تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے چرچے ہوں گے، آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ پھونکوں سے کسی دیے کو بجھایا جا سکتا ہے، موم بتی کو، اللہ کے نور کو کوئی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اس نور کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو برا لگے۔ اور جو اس کے خلاف کوشش کرتے ہیں تو وہ اللہ سے لڑائی لیتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اس کے حبیب کا ذکر بلند ہو، اور جو ذکر کو روکنا چاہتا ہے وہ اللہ سے لڑائی لیتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا،
ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکروں چاہے تیرا بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔